میں ہوں حیدر وحید. میں ہوں معیز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. گورنمنٹ جیتی ہے انٹیریئر سندھ سے. کراچی کو جو اس نے ٹریٹمنٹ 10 سال میں دیا وہ اب سب کے سامنے. پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کراچی پروگریس نہیں کرتا. کراچی کے ادارے تھے جس میں کے ڈی اے بھی ہے, کے ایم سی بھی ہے, واٹر بورڈ بھی ہے, بلڈنگ کنٹرول بھی ہے, یہ بہت سارے ادارے ہیں. تو ان کی بربادی کا سامان جو ہے وہ ان کے نہیں کیا ہے. ملازمت وہ کریں کے ڈی اے کی, ملازمت وہ کریں واٹر بورڈ کی, ڈیوٹیاں وہ کریں کسی سیکٹر آفس میں, ڈیوٹی وہ کریں کہ یونٹ آفس میں. آرٹیکل 149 مقدس آئین کے اس مقدس شق کا استعمال کرنے کا وقت ہے. وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو ان کا حق دلوائیں. جس نے سندھ کو تقسیم کرنے کا سوچا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, ہم نے دیکھے. اب اور کتنے ٹکڑے چاہتے ہو اپنے, یہ بتاؤ. ویلکم ٹو ایجنڈا 360. کراچی کا ایک پیرینیل پرابلم جس کی وجہ سے کراچی وہاں کھڑا ہے جہاں آج کھڑا ہے, جس سے جب آپ باقی شہر کمپیئر کرتے ہیں, خاص طور پہ لاہور اور اسلام آباد کو کمپیئر کرتے ہیں, تو جو ڈائیورسٹی اور جو ڈفرینس ہے وہ بڑھتا ہی گیا ہے, خاص طور پہ پچھلے چند سالوں میں, پچھلے دہائی میں. ایک پیریڈ آیا تھا جو کہ اب پیچھے دیکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا ہی پیریڈ تھا 5-6 سال کا, جس کے اندر ایم کیو ایم کیونکہ امپاور ہوئی تھی اور بہت سارا وفاق کی طرف سے پیسہ کراچی کی طرف آیا تھا جب ڈیولپمنٹ ہوئی, لیکن وہ بھی ایک ایکسیپشن. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اور اس حوالے سے کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے آج ایک جلسہ منعقد کیا ہے اربن سندھ کی رائٹس کے حوالے سے بالعموم, لیکن آبویسلی کیونکہ ان کی پارٹی کی اکثریت پریزنس اور اکثریت ان کی پارٹی کی آئیڈینٹی اور ہسٹری کراچی کے حوالے سے ہے, تو اٹ ول فوکس آن کراچی ایز ویل. ہم نے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج دعوت دی ہے جناب فیصل سبزواری کو, سابق لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی سندھ اسمبلی ہیں. تھینک یو ویری مچ فیصل صاحب. سر ونس اگین ہم واپس وہیں کھڑے ہیں کہ آپ شاید سندھ کے 2 لاکھ کرنے کی بات کر رہے ہیں یا سندھ کو ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ پروونشل ڈومینز زیادہ کرنے کی بات کر رہے ہیں, کوٹا سسٹم کے خلاف بات کر رہے ہیں, امپلائمنٹ ڈسکریمنیشن کے خلاف بات کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کی امتیازی پالیسیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سر جس دن آپ کا پہلا دن تھا یوم تاسیس جو اب آپ مناتے ہیں, اس دن سے آپ اب تک بس یہ باتیں ہی کر رہے ہیں, بیچ میں ان کے 4 دفعہ اتحادی رہ چکے ہیں, کچھ ہوا نہیں مطلب. معیز بہت شکریہ. میں آپ کی بات سے یہ بالکل اتفاق کروں گا کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ جتنے یہ مسائل ہیں یہ جینوئن ہیں. دیکھیں ایم کیو ایم کی انیبلٹی, اس کی جس وقت اس کے پاس طاقت تھی, ترجیحات کا اوپر نیچے ہونا, صلاحیت میں کمی بیشی, یہ بحث طلب ہے اور میں مانوں گا بھی جہاں میری ناکامی یا نااہلی رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, پیپلز پارٹی کی جانب سے, وفاق کی جانب سے, ریاست کی جانب سے شہری سندھ اور اردو بولنے والوں کے ساتھ یہ سب کچھ تو ہوا ہے, ہو رہا ہے اور اس کو درست ہونا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہاں کا جینوئن مسئلہ ہے. ہیں جو درست کر سکتے ہیں, سوال پھر یہ ہے کیونکہ اب پی ٹی آئی نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ بھی کر سکتے. نہیں, اچھی بات ہے, وہ بھی کریں, پی ٹی آئی بھی کرے. لوگوں نے ان کو ووٹ بھی دیے ہیں, کچھ جگہوں کے اوپر ہم نہیں مانتے ان کے الیکشن نتائج کو, لیکن باقی جگہوں کے اوپر ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے. جتنا نون کے خلاف ویو تھی اتنی آپ کے خلاف تھی پچھلے الیکشن میں, آپ یہ تسلیم کریں گے نا, ان کے خلاف زیادہ تھی. ان کے خلاف ملکی سطح کے اوپر تھی محض. ویو کیا مطلب ہے؟ ہم تو مطلب پی ایم ایل نون کے لیے انفیئر کنڈیشنز تھی نا. نہیں, میرے ویو تو نہ کہنا پھر. میرے خیال میں ہمارے لیے اس لیے انفیئر کنڈیشنز تھیں کہ ایم کیو ایم واحد جماعت تھی جس کے دفاتر سیل تھے. ایم کیو ایم واحد جماعت تھی سر, نون بھی کہہ رہی تھی 300 بندے اٹھا لیے. نہیں, وہ کہاں کس نے اٹھائے, میں تو فہرست نے پیش کر رہا ہوں نا, ابھی بھی ہیں تو جیل میں بھی موجود ہیں. ایم کیو ایم واحد جماعت ہے سیاسی جماعت جس کے کارکنان اور ناٹ نیسیسریلی کہ وہ کسی کرمنل ایکٹ میں ملوث ہوں, وہ لاپتہ ہیں. بٹ اگین پچھلی دفعہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے ایشوز تھے وہ تو پری پول تھے نا, جو آپ کی مشینری ساری پی ایس پی لے گئی. نہیں, اس سے علاوہ بھی حیدر بھائی پری پول یہ بھی تھے کہ میرے جو ڈونرز ہیں they were discouraged. سر آپ یہ تھوڑا سا تسلیم لیکن کریں گے کہ اگر ایک فنکار کھڑا ہو رہا ہے 246 کے نیچے ایم پی اے والی سیٹ پہ, اس کو بہت زیادہ سیاست کے اندر تجربہ تو بالکل بھی نہیں ہے, اور بہت زیادہ سیاست آنے کی وہ کہہ بھی نہیں رہا کہ آتی ہے, بس وہ آپ کا نہ ہونے کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے اور وہ جیت رہا ہے. تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ عباس جعفری. ہاں, ماڈل. جی
एंड इज़ अ गुड लैड। मैं ये अर्ज़ करूँ कि बाज़ जगहों के ऊपर जेन्युइनली पीटीआई जीती है, बाज़ जगहों के ऊपर मेरे बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन है, वो मैं बता सकता हूँ। लेकिन कमिंग बैक टू दैट, जी बिल्कुल ऐसा ही है। MQM का कुछ वोटर नाराज़ भी था, जो 2013 में भी हुआ था, और वो मज़ीद सिलसिला जो है 2018 में भी जारी हुआ। अल्ताफ़ हुसैन साहब के बॉयकॉट का कोई 5-10% मैं समझता हूँ कम अज़ कम तो असर हुआ। PSP कराची की 4 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ PTI को जीता हुआ डिक्लेयर किया गया कौमी असम्बली, लेकिन MQM और PSP का वोट मिला लें तो वो PTI से ज़्यादा है, यानी PSP एक सर्टेन परसेंटेज हमें हुआ। सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ हमें नुकसान हुआ, एक पुरानी परफॉर्मेंस की वजह से जो हमारे ऊपर सवाल आता है, और जो दूसरा नुकसान हुआ वो डॉक्टर फारूक सत्तार वाला जो एपिसोड हुआ था 5 फरवरी का। मतलब आप उससे एम्बैरेस हुए, यानी उससे आपका वोटर इधर उधर नहीं गया लेकिन घर जरूर बैठ गया। हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस जो था इस पार्टी में, उसके फ्यूचर में, उसको ठेस पहुंची। हाँ। लेकिन अब देखें, उससे तो चले अब हम आगे आए, आपने इत्तेहाद भी किया PTI के साथ। आज का जो कराची का वोटर है, जो कि अब 1.5 साल में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में भी वोट देगा, तो वापस आपके पास क्यों आएगा? देखें हैदर साहब, इसलिए आएगा मेरे ख्याल में वोटर कि पहली बात तो ये कि हमारे PTI के दोस्तों ने भी, जिस तरह इमरान खान साहब ने मुल्क में 100 दिन का नारा लगाया था, और मैं इसलिए नहीं कि मेरी जमात इस वक्त उनके साथ इत्तेहादी है, बल्कि हम सब इस मुल्क के शहरी, मियाँ नवाज शरीफ हों या इमरान खान हो, हम यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट परफॉर्म करे तो मईशत का पहिया चले, ताकि जो आम आदमी है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको कुछ रिलीफ मिले। तो जो इमरान खान साहब के नारे थे उसके ऊपर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी तरीके से जो PTI की लोकल लीडरशिप थी, जिस तरह मोइज़ फरमा रहे थे, बजा फरमा रहे थे कि PTI ने ये भी पोर्ट्रे किया, भाई हम MQM नहीं है, हम डिलीवर करेंगे, हम लोगों में होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इन 8-10 महीनों में उनके MPs MNAs जो हैं ये इंप्रेशन, तो उन्होंने वो कुछ नहीं किया जो उनका वादा था। आपने अपने बारे में वो क्या है जो बदला कि अब वो फिर से आपको चांस देने को कराची तैयार? एक प्रोग्रेसिव, नॉन वायलेंट, नॉन मिलिटेंट MQM, वो MQM के जिसके पास जाते हुए किसी शरीफ से शरीफ आदमी को भी MQM के लोग कहते थे, मुल्क में TV पे बैठ के दहशतगर्द सब मान लेते थे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। MQM समझते बूझते एक ये वाज़ेह पॉलिसी लेकर चल रही है कि MQM के दफातर से किसी दुश्मन को भी खौफ आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और नहीं पड़ेगी, और जिस तरीके से दीगर पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये 2 नेगेटिव फैक्टर्स जो मेजर थे, एक तो आपका मिलिटेंसी के साथ जो ताल्लुक था, और दूसरा ये था कि आप जो हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, यानी कि आपको वोट देके मिल क्या रहा है वोटर को। जो डिलीवरी वाला एस्पेक्ट है, मेरे ख्याल में लोकल गवर्नमेंट अभी भी हमारे पास है, लोगों की तवक्कुआत बहुत हैं, जायज़ हैं, और जो वसाइल और इख्तियारात हैं वो ना होने के बराबर हैं। लेकिन फिर भी हमने अपने लोकल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ पूरी टीम्स बनाई हैं, ताकि जितने भी पैसे हैं। जॉबरी का इल्ज़ाम लगता है, इसका कैसे जवाब देते हैं? ये जो सईद गनी साहब का हमने वीडियो चलाया था कि जो ये बंदर बांट होती थी नौकरियों की, उसके अंदर आपके जो लोग लगते थे वो गोस्ट एम्प्लॉइज़ हैं, असली में वो सेक्टर के सईद गनी साहब जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं। सईद गनी साहब की जमात के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के 11 साल से। कर लेते ना महकमा जाती इंक्वायरी और लोगों को निकाल देते। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है? मैं अर्ज़ करूं, ऐसा किया भी होगा लोगों ने कि वो अपनी जॉब के ऊपर जितनी पंक्चुअलिटी से जाना चाहिए नहीं गए होंगे। लेकिन सईद गनी साहब से मैंने असेंबली में सवाल किया कि आप कराची के पानी में 10 साल में, उस वक्त 10 साल हुए थे जब मैं असेंबली में था, 10 साल में आपने पानी के 2 कतरों का इजाफा नहीं किया है, अपना वज़ीर आला, वज़ीर बल्दियात, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अपने पास रखने के बावजूद। जवाब ये मिलता है जी MQM ने कोई 4000 लोगों को भर्ती कर लिया वाटर बोर्ड में। भाई जिन्नात को थोड़ी भर्ती किया कि पानी आ गया और वो पानी पी गए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ना उसके वसाइल बढ़ाए और ना कुछ बढ़ाए, आपने पानी के लिए कोई काम नहीं किया। K4 का फ्लॉड मंसूबा दिया, अपने लोगों को नवाजने के लिए सब कुछ दिया। आप कहते हैं भर्ती कर लिया। अच्छा, भर्ती किए, एक क्या वो कानून के खिलाफ भर्ती हुए? आप उनको निकाल दीजिए। क्या वो मेरिट के खिलाफ भर्ती हुए? आप उनको निकाल दीजिए। क्या मैंने नौकरियां बेची? उनको निकाल दिए। क्या मैंने कोटे के बरखिलाफ भर्ती की? नहीं किया। लेकिन आप ये सब काम कर रहे हैं। आपने 8 लाख नौकरियां दी हैं 11 साल में। शहरी और देही का कोटा लगा हुआ था 60 और 40% का, उसके तहत कम से कम 3.5 लाख नौकरियां शहरी सिंध की होनी चाहिए थी, वो नहीं दी। जो शहरी सिंध के नाम पर भी दी हैं उसमें जाली डोमिसाइल की, यानी आज मेरा डोमिसाइल बनता है कराची का या सिंध अर्बन का, और आने वाले कल मुझे नौकरी दे दी जाती है। अभी ख्वाजा इज़हार साहब ने पिटीशन लगाई है अदालत में, हम अदालत से भी देखना चाहेंगे। इतना पुलंदा है हमारे पास उन लोगों के शनाख्ती कार्ड से, उन लोगों की। आपके खिलाफ अगर एक बिल्कुल जनरलाइज्ड और सिंपलिस्टिक बात की जाए जो कि PTI करने में शौक भी रखती है,
تو آپ کے آنے سے پہلے کراچی کے جو تعلیم کے سٹیٹس تھے اور آج جو تعلیم کے سٹیٹس ہیں، کراچی کے اندر جو سکولز کی کوالٹی کے سٹیٹس تھے آج جو ہیں، کراچی میں جو پبلک ٹرانسپورٹ تھی آج جو نہیں ہے، کراچی کے کوئی بھی لیونگ میٹرک میں جو کراچی کا حال تھا، جو آپ کراچی کو نجات دلانے آنے سے پہلے، آج اس میٹرک پہ کراچی مزید کمزور ہے. اب اس میں صرف آپ کی غلطی نہیں ہے، لیکن ایک ایبجیکٹ فیلئر تو ہے اوور 40 years of delivering anything except the sense of discrimination. آپ نے یہ بخوبی کراچی والوں کو سکھا دیا کہ تمہارے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، یہ سکھا دیا. اس کے علاوہ اس کا ایڈریسل میرے خیال میں محض آپ نے خود اپنے انٹرو میں بات فرمایا تھا کہ جو ایک تھوڑا بہت وقت ملا. دیکھیے آپ کوئی بھی چیز وسائل کے بغیر کر نہیں سکتے. چلیے کراچی میں MKM تھی نا، باقی صوبے میں کیا ہے؟ باقی صوبے میں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور سارے اختیارات کے ساتھ موجود تھے. یہاں کا میئر تو ایک ٹیچر بھی بھرتی نہیں کر سکتا، پہلے بھی نہیں کر سکتا تھا، ابھی نہیں کر سکتا. اسکول کا پرنسپل لگا نہیں سکتا، پہلے بھی نہیں کر سکتا تھا، ابھی بھی. جو MKM کے پاس پوسٹ رہی ہیں، ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں رہی. ہاں جس وقت طاقت تھی اس کو چینلائز کر کے اپنی پولیٹیکل ریلیونس کو استعمال کر کے شہری سندھ کے لیے زیادہ آئینی اور قانونی طور پہ حقوق نہ لے پانا وہ میرا فیلئر ہے. میں مانتا ہوں، اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں. 168 ارب روپے کے منصوبے اعلان کیے ہیں نا PTI کے حکومت نے کراچی کے لیے. جی 162 کیا ہے تو وہ دیٹس نہیں دیکھیے 162 تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ $10 بلین کی ضرورت ہے، یعنی تقریباً 140 ارب روپے تو فوری یہاں پر لگانے 1400 ارب روپے 140 ہر سال. وہ کہتے ہیں کہ 10 سال تک $10 بلین، ورلڈ بینک یہ کہتا ہے. تو اس کے کہاں 1400 ارب، کہاں 160. اس 160 میں بھی 100 جو ہیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پلیجز ہیں. لیکن کیونکہ میری صوبائی حکومت تو یہ بھی نہیں کر رہی جو پیسے لے رہی. صوبائی حکومت کیا کر رہی؟ یہ کہتے ہیں کہ جناب نیشنل فائنانس کمیشن میں سندھ کو زیادہ پیسے ملنے چاہیے. کیوں ملنے چاہیے؟ کہتے ہیں یہ سندھ زیادہ کماتا ہے. کہاں سے کماتا ہے سندھ؟ کراچی شہر سے 90% سے زیادہ. نیشنل فائنانس کمیشن آپ کو پتہ ہے پہلے 100% آبادی کی بنیاد پر ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا، اب 88% آبادی ہے، باقی ریونیو ایریا سب کچھ ہے. 5% کا ڈائریکٹ سندھ کو بینیفٹ ملتا ہے. سندھ کیا کر رہا ہے؟ 11 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی نے پروونشل فائنانس کمیشن نہیں بنایا یہاں پر. 11 سال سے. 10 سال پہلے آپ نے ایشو پہ آ کے اس بات کو ریز کیا تھا. جی بالکل، اور میں ابھی تک کر رہا ہوں. اور میں واحد میٹنگ ہوئی ہے میڈن میٹنگ، اس کا میں مجھے تو یہ لگتا ہے یہ بڑی گولڈن اپرچونٹی PTI کے پاس ہے، گیون کہ ان کے پاس فیڈرل گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے وہ اس وقت آن دا گراؤنڈ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، بٹ یہ جو آپ ایشوز ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور خود مان بھی رہے ہیں کہ آپ اس کا کچھ کر نہیں پائے، تو ان ایشوز کو ایٹ لیسٹ آپ عدالتوں میں، میڈیا پہ، دیگر فورمز پہ اس طرح ریز بھی نہیں کر پائے کہ ان کی اویئرنیس جو ہے وہ ملک گیر پھیلتی اور کوئی کچھ کرنے کی کوشش کرتا. PTI کے پاس یہ موقع لگتا ہے کہ وہ یہ کریں، وہ بھی یہ نہیں کر رہے. حیدر مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے ہی مسائل میں بھی اتنے الجھے ہوئے تھے. ہو کیا رہا تھا؟ کہیں سے ٹیررزم کا الزام، کہیں سے ہڑتالوں کا مسئلہ، کہیں لیاریم کمیٹی سے. آپ ٹیررزم اب مانتے نہیں ہیں سر؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب کچھ، اور آف کورس MKM سے وابستہ کچھ لوگوں نے یہ کام کیا جو کہ جس کا پوری MKM کو نقصان ہوا ہے. اور اسی لیے میں نے تو عرض کیا کہ آپ اپنے جنبھیلوں میں اتنے ڈسٹریکٹڈ تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کام جو اصل عوام کا کام تھا وہ آپ نے نہیں کیا. اوپر مظاہرے تو کر رہے ہیں لیکن پانی نہ ملنے کے اوپر نہیں کر پا رہے. تو لوگوں کو نظر آ رہا تھا ہم شاید بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے مسائل کو مینیج کرتے ہیں، MKM اپنی لیڈرشپ کو مینیج کرتے ہیں. تو لوگ اپنے مسائل کے حوالے سے آپ پہ اب بھروسہ کیوں کریں؟ سوال یہ ہے. ٹھیک ہے آپ ملیٹنسی سے اپنے آپ کو اپنے علیحدہ کر. دو چیزیں ہیں حیدر میرے خیال میں. ایک تو لوگوں کو نظر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ جو انسینسٹیوٹی ہے بڑی سیاسی جماعتوں کی کراچی کے لوکل ایشوز پہ وہ برقرار ہے. وہ MKM کی جو حساسیت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے. دوسری پریزنس ایٹ دا گراؤنڈ. تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں ہیں کہ ایک طرف آگاہ ہونا، اویئرنیس ہونا، اور دوسری طرف پریزنٹ ہونا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آئی تھنک یہ PTI کا یہی فیلئر ہے کہ انہیں یہ موقع ملا تھا کہ وہ کسی نہ کسی حد تک یہ چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں. پارٹی سٹرکچر بنائے نا. اب اس سے اچھا کیا موقع گورنمنٹ میں آ کے پارٹی سٹرکچرز بنتے نہیں ہے نا، کیونکہ کوئی موٹیویشن ضرورت نہیں ہے. PSP کا کیا ہوا؟ PSP کا وہی ہوا جو میرے جیسے سیاسی کارکنان کو توقع تھی کہ ہونا ہے. ہاں انہوں نے اسپوائلر کا کام کیا، جو میں نے کہا کہ 4-5 حلقوں میں انہوں نے ہمیں ڈیمیج پہنچایا. لیکن جب الیکشن کے بعد سے ان کے کئی سو کارکنان MKM میں واپس آ چکے ہیں جنہیں ہم نے لیا بھی ہے، کیونکہ ہم سے لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم حالات کے جبر کے تحت PSP میں گئے، شاپی گرفتاریوں سے بچنے کے لیے گئے. اب لوگوں کو نسبتاً یہ ریلیف ہے کہ نہیں جناب اب ہمیں سیاسی بنیاد کے اوپر PSP چھوڑنے پہ کوئی گرفتار نہیں کرے گا. تو اس لیے بہت لوگ آ بھی ہیں. لیکن آپ کے خیال سے یہ جو ایک تاثر اب ملتا ہے کہ یو آر بیسکلی ناؤ بینگ کنٹرولڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ، کہ بیسکلی آپ کی اب کوئی اپنا
وجود جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے آؤٹ سائڈ سپورٹ کے. نہیں اگر ایسا ہوتا ہے حیدر تو یقین جانیے کہ ہماری نشستوں کی تعداد کراچی میں جتنی جینوئنلی جیتے تھے اتنی ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں ہمارے نمبر کم نہیں کیے جاتے. اس نمبر پہ آنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں آپ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے میرے خیال میں. دیکھیں ریئلزم ہے, ایک پریگمیٹزم ہے یہاں پر. ہاں ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں, ہم گورنمنٹس کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں, ہم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ مختلف جہتوں کے اوپر الیکشن کا سال بھی آ گیا, لنڈن سے ڈسوسیشن کا بھی ہو گیا, پی ایس پی کا ایک فیکٹر آ گیا, فاروق بھائی نے ایک الگ ایٹم بم مار دیا. فاروق صاحب کہاں ہیں؟ فاروق بھائی پی آئی بی ہاں میرے خیال میں آ گئے ہیں پاکستان, شاید آج صبح تک نہیں تھے. آج صبح تک نہیں تھے, اب آ گئے. یعنی اتنا آپ کو پتہ, اتنا پتہ رکھا ہے. تو انہوں نے ایک ہمارے مشترکہ دوست کو فون کیا تھا جس ملک میں واٹس ایپ گروپ تو ہے جس میں آپ ساتھ ہیں. ان کی ابھی بھی وہ فاروق ستار گروپ آف دی ایم کیو ایم. No, not anymore. He's expelled and that was quite unfortunate. بدقسمتی کے ساتھ. تو واپس لے لینا اتنے پرانے آپ کے وہ کھلاڑی تو نہیں کہنا. میں یہ کہتا ہوں ورٹیکل انٹیگریشن میں بلیو کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ مذاکرات بھی اس وقت ہوتے ہیں جب پہلے جنگ بندی ہوتی ہے. ایک طرف سے میزائل برسائے جا رہے ہوں تو آپ مذاکرات کا کوئی صورت نکل نہیں پاتی. آپ نے یہ بات آئی تھنک صحیح کی ہے کہ آپ کا اونلی وے بیک یہی ہے کہ آپ نے تو کراچی کو لوز کیا لیکن کوئی اور اپنا نہیں پایا. آئی تھنک ایک بریک اگر لے لیں تو بریک کے بعد یہ وحید صاحب سے اور پھر یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک پورا جلسہ ہو رہا ہے. یہ ایم کیو ایم ون پوائنٹ ایجنڈا پہ اگر چلتی ہے تو یہ پیپلز پارٹی کو کس چیز کا قصوروار سمجھتی ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر رہنما ہیں, فارمر لیڈر آف اپوزیشن ان اسمبلی میں. فیصل سبزواری صاحب, بات یہی ہو رہی تھی کہ واٹ از دا وے بیک ناؤ فار دی ایم کیو ایم. ایک ریپوٹیشن جس طرح آپ کی ٹانش ہوئی, ایک وہ طویل عرصہ جب آپ ڈیلیور نہیں بھی کر سکے, لیکن آپ کا جو سلسلہ ہے وہ ایک حد تک ایک پاکستان اسپیشلی مطلب اربن سندھ کی ایک ایتھنک کمیونٹی سے آج تک ایک حد تک اس حد تک جڑتا ہے کہ انہیں کوئی اور اس طرح نہیں اپنانے کو تیار لگتا ہے. کہ بے شک کہ ان کے ووٹ لے لیا ابھی پی ٹی آئی نے, بٹ اور کافی ریپریزنٹیشن بھی دی مائنڈ یو, بٹ جو لوکل لیول پہ مسائل ہیں ان پہ توجہ نہیں ہے ان کی. اگر تو پھر اس سے ہم کیا سمجھیں سر کہ یہ جو دا کمیونٹی دیٹ یو سیک ٹو سرو, یہ واپس آپ کے پاس اسی لیے آئے گی اب کیونکہ کوئی اور ان کو سرو کرنے کو تیار نہیں ہے؟ اور کیا یہ کمیونٹی آپ کے خیال سے اس وقت اس سٹرینگتھ میں ہے ایون اربن سندھ میں جس سٹرینگتھ میں پہلے تھی؟ نہیں, باوجود اس کے کہ مردم شماری میں آدھے کراچی کو گنا ہی نہیں گیا ہے اور حلقہ بندیاں ایسی کی گئی ہیں کہ کمیونٹی کا ووٹ تقسیم کیا جائے. میرپور خاص میں یہ ہوا, سکھر میں ہوا, کراچی کے کئی حلقوں میں ہوا, لیکن اس کے باوجود ابھی بھی میرے خیال میں فیصلہ ساز کردار کمیونٹی کا ہے شہری سندھ میں. تو ہم واپسی کا راستہ کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے جو ایڈمیشن کیا کہ جناب ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اپنی منقسم طاقت کو جوڑیں, یعنی جتنے بھی لوگ ہمارے چلے گئے تھے ان کو زیادہ سے زیادہ ہم لے کر آئیں اور جو لوگ موجود ہوں وہ گراؤنڈ کے اوپر کام کریں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی آپ کے خیال میں ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ہے کہ آپ واضح طور پہ آ کے یہ بات مانیں کہ یہ نامعلوم افراد کے لیے معذرت, یہ اتنے سالوں اتنی جو ٹینس سچویشن تھی اس کے اندر اپنے کردار کے لیے معذرت, یہ کچھ کہنے پہ ٹیلی ویژن چینل بند ہو جانے پہ, کیونکہ سر دیکھیں یہ ساری وہ معذرتیں ہیں جس کی وجہ سے آج باقی سب لوگ کے اندر اسٹرینگتھ ہے, باقی سب لوگوں کو سپورٹ ہے. آپ لوگوں نے میرے خیال سے ایم کیو ایم نے آگے آ کے اتنا تو کہا ہے کہ جو ہمارے برے تھے وہ پی ایس پی میں چلے گئے, لیکن یہ نہیں مانا کہ ہماری تنظیم بطور تنظیم ایک آپ دہشت گرد ایک علامت کہتے ہیں, ایک پراپر ٹرنی ایم کیو ایم کے تھرو کراچی پر تھی. میں عرض کروں, جب میں یہ کہتا ہوں, اور دیکھیے یہ میں نے خاکسار نہیں یہ اصطلاح بہت سوچ سمجھ کر بنائی, جو ڈاکٹر فاروق ستار جب سربراہ تھے وہ بیان کرتے رہے, اب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان عدم تصادم اور عدم تشدد کی پروگریسو سیاست کرے گی. اس کے معنی یہی ہیں کہ ماضی میں ایم کیو ایم بھی آف کورس, میں آپ مجھ سے کتنی لمبی بحث کر لیں, میں یہ نہیں مانوں گا کہ ایم کیو ایم واز دی اونلی فیکٹر. دیر ور سیورل ادر فیکٹرز. ریاست ایک فیکٹر تھی, دیگر ایتھنک گروپس, دیگر پولیٹیکل گروپس بھی فیکٹر تھے, لیکن ایم کیو ایم کا
میں نے یہ ٹی وی پروگرام میں ایڈمٹ کیا ہے. وہ یوم کیا بناتے تھے آپ لوگ؟ وہ ڈے آف پروٹیسٹ مناتے تھے اور ہم لائک مائنڈیڈ لوگوں کو آپ کیا کہتے تھے؟ وہ جو لائک مائنڈیڈ، ہاں نہیں، جو آپ کے ہمدرد آ کے دکانیں بند کر کے 4-5 بائکیں جلا کے آپ کا یوم افسوس. میں دیکھیں معز، میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں وسیم بدامی صاحب کے شو میں بیٹھا تھا اور میں نے یہ کہا ایڈمٹ کیا ہے کہ جناب ایم کیو ایم کے پاس اتنا اچھا کرنے کی گنجائش موجود تھی، اتنا اچھا کر پائے، صحیح، اور اتنا برا کرنے کی گنجائش تھی اور اتنا برا ہوا. تو یہ تو میں ایڈمٹ کر رہا ہوں نا. نہیں، آپ نے یہ نہیں مجھے بتایا کہ آپ کا جو بیس ہے وہ اب کراچی میں اس تعداد میں بھی ہے کہ اس طرح سے آپ واپس آ سکیں یا آپ اس کمیونٹی کے آگے بڑھے ہیں یا بڑھنے کی کوشش ہے؟ ہم تو بالکل کوشش ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلے صرف مہاجروں کے نہیں ہیں، یہ مسئلے شہری سندھ کے ہیں یا کوئی بھی زبان بولنے والا ہو اس کے ہیں. میرے پرابلم ایک ایسی جو معز نے بریک پہ جانے سے پہلے سوال چھوڑا تھا وہ میں اس کو ٹیک اپ کر لیتا ہوں کہ جناب میرے پرابلم پیپلز پارٹی سے کیا ہے. پیپلز پارٹی ایک صوبہ سندھ میں دیہی سندھ پیپلز پارٹی بن کے یہ ایکٹ کرتے ہیں. پہلی بات یہ کرتے یہ ہیں، یہ نااہل ہیں اور ان کا 11 سال کا ریکارڈ بتا رہا ہے کہ کیسے نااہل ہیں. اچھا صرف نااہل ہوتے تو مسئلہ نہیں تھا، یہ بدعنوان بھی ہیں. ان کی بدعنوانی سے ملک کو اور صوبے کو کیا نقصان پہنچا ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہ صرف نااہل اور بدعنوان بھی ہوتے تو شاید بات چل جاتی، یہ متعصب بھی ہیں. تو ان کی نااہلی اور بدعنوانی ایڈڈ ود دیئر بائسز یہ شہری سندھ کو اجاڑ رہے ہیں. تھرپارکر کو کیا بنائیں گے؟ یہ کراچی کو تھرپارکر بنانے کے لیے. اس لیے مجھے یہ جو رجیم ہے یہ آرٹیفیشل میجورٹی ہے. شہری سندھ، کراچی، حیدرآباد کی 95% سے زیادہ جگہوں سے یہ ہارتے ہیں. آج سے نہیں، بھٹو صاحب کے زمانے سے ہارتے ہیں. یہ عجیب اس ملک کا آئینی انتظام ہے کہ جناب آپ کا جو فائنینشیل کیپٹل ہے اس کو رول کرنے کا اختیار وہاں کے ریپریزنٹیٹیوز کے پاس موجود نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. اس طرح 2002 کے انتخاب میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ طے تھا کہ ایم کیو ایم کی سینٹرل لیڈرشپ ہے اس کو الیکشن نہیں جیتنے دیں گے. یعنی آفتاب شیخ صاحب کو 500 ووٹ سے حیدرآباد سے ہارا ہوا ڈکلیئر کر دیا. نیچے ایم پی اے ہمارا 25,000 ووٹ کا مارجن سے جیت گیا. یہاں پی ایس 112 تھا بنس روڈ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پی ایس 113 ڈیفینس ہوتا تھا. این اے تھی 250 نسرین جلیل صاحبہ وہاں سے. پی ایس 112 ایم کیو ایم جیت گئی، پی ایس 113 ایم کیو ایم جیت گئی. نیشنل اسمبلی سے ایم کیو ایم ہار گئی. ڈاکٹر فاروق ستار کو ایم کیو ایم نے ٹکٹ نہیں دیا تھا ورنہ وہ بھی ہار جاتے ہیں. تو یہ بات چیزیں ہیں اس ملک کی سیاست میں اور آپ ڈی سائفر کرنے لگتے ہیں جب آپ اتنا زیادہ. ویسے اگر آپ ووٹ کی گنتی کی بات کر رہے ہیں تو ایک نبیل گبول صاحب جب آپ کے پاس مختصراً اسٹے کرنے آئے تھے 1,86,000، پھر اس کے بارے میں وہ خود ہی بتا رہے تھے. وہ میری فیملی نے مجھے بیلٹ پیپر، بلیو یو می، میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں، میری فیملی نے مجھے بیلٹ پیپر کی تصویر کھینچ کے واٹس ایپ کی کہ واٹ از دس، کہ پتنگ کا نشان اور نبیل گبول کا نام. صحیح. تو لیکن پھر بھی ووٹ ڈالا. لیکن 86,000 ووٹ سر وہ تو خود تو کہتے ہیں کہ نہیں ڈالا. مطلب 186,000 پورے نبیل گبول صاحب خود سوال پوچھتے ہیں. دیکھیں میرا یہ ماننا ہے، پل ڈاٹ نے ایک وہ کروائی اور میں کہہ رہا ہوں ٹی وی کے اوپر یہ والی بات کہہ رہا ہوں. پل ڈاٹ نے ایک کانفرنس کرائی الیکٹورل ریفارمز پہ چند سال پہلے. ہمارا بھائی شہید ہو گیا اسرار اللہ گنڈا پور، وہ بھی آیا ہوا تھا وہاں پر، مجھے اچھی طرح یاد ہے. ایم کیو ایم کی ٹیم کو میں لیڈ کر رہا تھا. شاہ محمود صاحب تھے، زاہد احمد صاحب تھے، انوشا صاحبہ تھیں، سب تھے. میں نے کہا بھائی یہ ہوتا ہے جو الیکشن ہوتے ہیں نا یہ فٹ بال کا میچ ہوتا ہے، کھونیاں وونیاں سب چلاتے ہیں، جو اٹھا کر پٹک دیتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے. تو ایک اب وہ بہت بڑی پوزیشن پہ، اس لیے میں ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا نہیں فیصل یہ امریکن فٹ بال کا میچ ہوتا ہے، فٹ بال نہیں ہوتا. تو یہ ہوتا ہے جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ کرتا ہے. نہیں ہونا چاہیے، سسٹم کو درست کرنا چاہیے. اس الیکشن میں مزیدار ہوا ہے، اس الیکشن میں ہوا یہ کہ پولنگ شاندار ہوئی، پولنگ بڑی کلین ہوئی. پولنگ آپ کریں گے گنیں گے، لیکن اس کا وہی نتیجہ نکلا جو مردم شماری کا نکلا تھا. یعنی بندے گنے صحیح گئے مردم شماری میں بھی، جو نتیجہ آیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ تو بڑی سمجھداری کی بات ہے. بظاہر تو فیلنگ تو یہی آئی کہ سب کچھ صحیح ہوا ہے، نتائج جو ہیں وہ پھر اگر ایسی فیلنگ کے بعد غلط نکلیں تو پھر کیا ہے. مذاق میں کہہ رہیں لیکن نہیں، میں مذاق میں نہیں کہہ رہا، میں ساری چیزیں یہ میں مذاق میں نہیں، آپ اس وقت مطلب تنزیہ لائٹر مینر میں کر سکتے ہیں تو سر، لیکن it has to be stopped. مطلب الیکٹرانک بیلٹنگ. دیکھیں اس ملک میں میں یہ مانتا ہوں ایک سیاسی کارکن ہونے کے، تاریخ کے طالب علم ہونے کے نتیجے، پاکستان میں کسی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے. پاکستان میں دستور ساز اسمبلی کے انتخابات فری اینڈ فیئر ہوئے تھے، اس کا بھی نتیجہ فری اینڈ فیئر نہیں آیا تھا. ورنہ کیسے 70 سیٹیں لینے والے بھٹو صاحب کہیں گے مجھے وزیر اعظم بنا دو اور میں اس دستور ساز اسمبلی کو جو ہے نا لیڈ کروں گا. جو کچھ
ہوا, ادروائز کسی بھی الیکشن میں نہیں ہوا. آپ نے پولیٹکلی اس کو آپ ایشو بنا نہیں سکے کیونکہ بالکل ہم نے سینسس کو آپ نے نہیں بنا سکے. حیدر پرابلم کیا ہے, آپ نے لیگلی اس کو ایجیٹیٹ اگر کیا بھی ہے تو نتائج ابھی تک تو نہیں آئے. ایک آدھ نتیجہ آنے والا ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے دیکھیں میری اسٹریٹ پاور تو ہوئی ہے نا ہم پر, اس میں تو کمی آئی ہے. نہیں بٹ لوگوں کو یہ بات چھوئی بھی تو نہیں ہے اتنی, ورنہ وہ بھی کچھ کرتے. وہ جی ماشاءاللہ سے میڈیا نے بھی اس طریقے کی مہم, میڈیا کو بھی آپ نہیں, میڈیا میں بھی آپ اس بات کو میں نہیں, جن کے پاس پیسے تھے جنہوں نے اربوں روپے کی مہم چلائی ہے, میاں نواز شریف صاحب وغیرہ کی الیکشن کیمپین تھی ساری کی ساری, وہ نہیں کر سکے. ایم کیو ایم تو 5 لاکھ روپے کا ڈیجیٹل کا بجٹ تھا, ایم کیو ایم کا لوگوں کے 80 کروڑ روپے کے ڈیجیٹل کے بجٹ تھے. اچھا آج کے جلسے سے آپ کی کیا توقعات؟ جی ہماری توقع یہ ہے میرے خیال میں کہ ایک تو لوگوں کو یہ بتلانا ہے کہ کیا کیا ایشوز ہیں, ان کے ساتھ مزید ہیمرنگ ضروری ہوتی ہے عوامی رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے, جبھی آپ ایک بولڈر پولیٹیکل ڈیسیجنز لینے کے لیے جاتے ہیں. دوسری طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کا پرابلم یہ کر دیا, میں کہوں پانی نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ صوبے کے خلاف بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ شہر سے 90% کما کے یہاں خرچ نہیں کر رہے, کہہ رہے ہیں آپ عصبیت کی بات کر رہے ہیں. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جناب آرٹیکل 149(4) کیا کہتا ہے آئین کا؟ وہ وفاق کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وفاق صوبوں کو مخصوص حالات میں ڈائریکٹیوز دے سکتا ہے. کن اس میں؟ پیس کی سچویشن ہو, ٹرینکویلٹی کی ہو, اکنامک لائف کی ہو. بینگ اے کراچی آئٹ, میں سمجھتا ہوں کہ میری اکنامک لائف متاثر ہو رہی ہے میری صوبائی حکومت کے متعصبانہ اقدامات سے. تو فیڈریشن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جناب وہ جو پیسے آ رہے ہیں 270 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, 600 ارب روپے فیڈریشن سے یہاں پر آ رہے ہیں, اس 600 کا 10% بھی یہاں نہیں لگ رہا. دوسری بات میں کیا کر سکتا ہوں, اسمبلی میں کرتا ہوں قراردادوں پہ قراردادیں, لیٹر کے پہ لیٹر, احتجاج, کسی کے کان پہ کوئی جوں نہیں رینگ رہی. نیشنل اسمبلی میں لوگ خاموش ہیں, یعنی نیشنل اسمبلی میں پرائیویٹ بل آ رہا ہے. آپ کے خیال سے عوام میں یہ ایشو کیوں نہیں بن سکا کراچی کے؟ میں اس میں کہوں کہ ہماری جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو ترجیحات ہوتی تھی, یعنی جو دور تھا, ہم جیسے نالائق سیاسی کارکنان کو یہ لگ رہا تھا کہ زرداری صاحب ایک فیلئر ثابت ہوں گے, ان کے ساتھ ہمیں نہیں جانا چاہیے. ان کی ریپوٹیشن اور ان کی پرائیورٹیز سب کے سامنے تھیں. ایم کیو ایم کی لیڈرشپ نے یہ طے کہ نہیں ہمیں ان کے ساتھ جانا چاہیے. وہ دور تھا کہ ہم کیمپین کرتے, بجائے اس کے کہ ہم ان کے خلاف کیمپین کرتے, ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کیا. وہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, ہاں وہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا کر دے گئے. اس جلسے میں آج کتنے لوگ آئیں گے, کیا بہت بڑا جلسہ ہوگا یہ کراچی کی ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری کا, ہوپ فلی. حالانکہ موسم بہت گرم ہے لیکن ہم سیاسی موسم گرم کرنا چاہتے ہیں تو لوگ آئیں گے بڑی تعداد میں. ہم بعض ڈیسائسو چیزیں کہنے جا رہے ہیں, جیسے میں ایک سیاسی کارکن ہوں, آپ لوگ قانون کے ماشاءاللہ سے قانون دان ہیں دونوں کے دونوں. یہ پرائیویٹ بل ایک جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں, وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہزارہ صوبہ بھی بن جائے اور جنوبی پنجاب بھی بن جائے, اور ہمارے ایک ایم این اے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں بھائی جنوبی سندھ میں بھی ریکوائرمنٹ ہے. تو لوگ اس کو شیم کے نعرے لگیں. شیم کیا پاکستان کے میرے باپ دادا, میرے جو دادا نے ہجرت کی تھی بھائی, وہ پاکستان آئے تھے, وہ صوبہ سندھ نہیں آئے تھے. وہ پہلے فیصل آباد جا کے رہے, اس کے بعد یہاں پر آئے تھے. انہوں نے پاکستان کے لیے ہجرت کی تھی. میں جس وقت پاکستان کے خلاف بات کروں گا اس وقت میں غدار ہوں گا. صوبوں کو ایڈمنسٹریٹو بنیادوں کے پر توڑنا کہیں پاکستان کے ساتھ غداری نہیں ہے. یہ چیزیں لوگوں کو درست کرنی پڑیں گی. زور سے آواز لگا کے شور مچا کے کوئی سمجھے گا کہ میں دبا لیں گے, وہ دور گئے کہ کمپرومائز ہو گئے. اور بے نظیر صاحبہ کی جائے شہادت کی بے حرمتی پہ ایم کیو ایم ریلی نکال رہی ہے اور ایم کیو ایم مینیج ہو رہی ہے. گون آر دوز ڈیز. پیپلز پارٹی آپ کو سندھ کے حوالے سے اپنے ووٹ بیسز میں پیپلز پارٹی محض آپ کی طرف اشارہ کر کے کیوں پاپولیرٹی گین کر پاتی ہے ان رورل سندھ؟ بدقسمتی کے ساتھ میں نے عرض کیا نا کہ وہ ایک ہمارے جو سندھی نیشنلسٹ دوستوں کا طریقہ کار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ میں وہی اپناتی ہے. ملک بھر میں ان کی ڈیفرنٹ ہوگی پالیسی, صوبہ سندھ میں ان کی مختلف ہوگی. یہ بھٹو صاحب کے زمانے سے, بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے؟ ان کے کافی روشن خیال لیڈر ہیں. وہ ٹویٹ کرنے سے اور تقریر کرنے سے اگر اچھے لیڈر بن جاتے تو اس وقت بلاول صاحب عالمی سطح کے لیڈر ہیں, لیکن ٹویٹ کرنے سے اور تقریر سے ہوگا نہیں. ان کو کام کرنے, اور ہی از بینیفیشری آف پیپلز پارٹیز رانگ ڈوئنگس. یہ کہہ دینا کہ یعنی میرے بھی اماں ابا نے اگر امپائر جو ہے اتنی ایل گاٹن ویلتھ کی کھڑی کر دی ہوتی اور اتنے متعصبانہ قسم کی, آپ مثال کے طور کے اوپر دیکھ لیجیے نا کس نے لگایا پبلک سروس کمیشن پروونشل کے ہیڈ کو, اور کون اپوائنٹ کر رہا ہے, اور کون ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنرز بھرتی کر رہا ہے. یا جا کر دیکھ لیجیے نا پولیس میں جتنے لوگ بھرتی کیے گئے بغیر کرمنل انکوائری کے کس نے کیے ہیں. یہ کہہ دینا کہ جناب ٹیررزم کا خاتمہ ہونا چاہیے. نیشنل ایکشن پلان کے 19 نکات جو ہیں صوبائی گورنمنٹ سے پرٹین کرتے ہیں.
پروونشل گورنمنٹ نے کتنا کام کیا. بلاول صاحب کے نیشنل ایکشن پلان نہیں ہو پا رہا. کس نے لشکری جھنگوی کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی لیاری میں؟ کس کا وزیر داخلہ بیٹھ کے ان کو یہاں پر ہاربر کر رہا تھا؟ تو یہ باتیں کر دینا کہ جناب بڑی اور جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ کس لیے آئین ہے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو رائٹس دینے کے لیے. جس آئین کے بہانہ بنا کر آپ صوبے کے فنڈز پہ ساری چیزوں پہ ناک بن کر بیٹھ جائیں. یہ کہتے ہیں صوبائی خود مختاری. کدھر کی صوبائی خود مختاری؟ 7 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ ان کو حصہ دیتی تھی جی ایس ٹی آن سروسز کا, آج سے 9 سال پہلے 17% کلیکشن چارجز رکھ کے. آج 110 ارب روپے صوبہ سندھ کلیکٹ کرتا ہے. 110 ارب روپے, 99% وہ کراچی شہر سے جمع ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ لوئر کیا کراچی حیدرآباد کے علاوہ کہیں نہیں ہے؟ بیوٹیشن نہیں ہے, کیفے نہیں ہے, ریسٹورانٹ نہیں ہے. یہ کیوں وہاں سے کلیکٹ نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر نہیں ہے کیا؟ ٹیکس لے رہے ہیں آپ یہاں سے, یہ سارے لوکل ٹیکسز ہیں. یہ پراپرٹی ٹیکس لوکل ٹیکس ہے, آپ دیتے نہیں ہیں. اور میں ان سے رائٹس مانگوں تو یہ کہتے ہیں جناب یہ صوبے کے خلاف ہے. بھائی ہم نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کیا بات کی؟ اربن رورل میں نے تو نہیں کیا تھا. اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہے پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کراچی شہر کے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا اگر وہ اس معاملے پہ ہمارے ساتھ نہیں ہوئے. پی ٹی آئی کے بہت بڑے نام, پالیسی ساز نام بند کمرے میں ہمارے ساتھ کہتے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارے منشور میں نئے صوبوں کا قیام. اس ہیجمنی کے خلاف ہے نا پی ٹی آئی؟ بالکل. تو یہ صرف ایک ایم کیو ایم ایشو تو نہیں ہے نا, اس وقت ایک میجورٹیرین ایشو ہو سکتا ہے پارلیمنٹ میں. ایسے ہی ہے, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو میک اٹ لائک دیٹ. تو کیوں نہیں ہے آپ کے ساتھ کوئی؟ نہیں, صوبائی اسمبلی میں تو ایسے ہی ہے. صوبائی اسمبلی کی بات نہیں کر رہا سر, نیشنل اسمبلی میں تو پی ٹی آئی ابھی جہاں پر یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیبیٹ ہوگی. پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ ابھی افورڈ نہیں کر سکتی پیپلز پارٹی کو. جس حد تک وہ آلریڈی لڑ رہے ہیں اس سے زیادہ آگے وہ نہیں جانا چاہ رہے. وہ بہت زیادہ رہے ہیں, نہیں ڈومیسٹک ایشو پہ نہیں جانا چاہ رہے. وہ ان کا جو ایک ایشو چل رہا ہے وہ اسی پہ آئی تھنک رہنا چاہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ابھی قانون سازی بھی نہیں کر سکتی. یہ لوگوں کو پی ٹی آئی کو پاکستان کی نیشنل لیول کی لیڈرشپ کو سمجھنا ہوگا. یہ کہنا بہت آسان ہے مہاجر کیا ہوتا ہے, لیکن جب مہاجر لاپتہ نوجوان کی ماں یہ دیکھتی ہے کہ احسان اللہ احسان ٹی وی پر بیٹھا ہوا ہے اور میرے بچے کا 4 سال سے پتہ نہیں ہے, تو پرابلم ہے. نیشنل لیول کی لیڈرشپ کو اپنانا ہوگا ان ایشوز کو. کیوں سینسس سب مانتے ہیں, میں اب پاکستان کی اعلیٰ ترین سیاسی اور دیگر عہدوں پہ بیٹھی ہوئی شخصیات مانتی ہیں بند کمرے میں ہمارے ساتھ کہ نہیں مردم شماری جو ہے وہ غلط ہوئی ہے. تو یہ بات آ کے کرنی ہوگی. بات یہ ہے کہ ماضی کی رانگ ڈوئنگ پہ آپ انڈر دا رگ کریں گے. پاکستان ماضی میں بھگت چکا ہے, فیڈریشن بھگت چکی ہے. مردم شماری سے پہلے خانہ شماری ہو رہی تھی. ہم گئے پٹیشن میں, کورٹ نے ابھی تک انٹرٹین نہیں کیا میری اس پٹیشن کو. آئی ایم ون آف دی پٹیشنرز. تو یعنی آپ اس وقت سے اس بات پہ آگاہ تھے کہ یہ آگے کچھ ہونے بالکل نظر آ رہا تھا نا. صحیح نظر آ رہا تھا. یعنی میں کہہ دوں کہ جناب میں 10 گھر گنوں گا اور ہر گھر میں آن ایوریج 5 لوگ ہوں گے, تو میں تھر پارک پر میں گن رہا ہوں 5 گھر یعنی 50 لوگ ہوں گے, اور کراچی میں گن رہا ہوں 8 گھر یعنی 80 ہوں گے. پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ تھے. صحیح. یہ اس جلسے سے کوئی ایسا اسپیسیفک نیا ایونیو جہاں ایم کیو ایم نکل رہی ہو؟ لاسٹ کوسچن. میرے خیال میں ایک ری ایشورنس ہے شہری سندھ کے لوگوں کو کہ دیکھیے جہاں اکثریت میں یہاں مہاجر اور اردو بولنے والے ہیں وہاں یہاں تمام قومیتوں کے لوگ بستے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لارجلی شہری سندھ کو اس لیے بھی ڈپرائیو کیا کہ یہاں اردو بولنے والوں کی اکثریت تھی, لیکن اس متاثر کرنے میں تمام کے تمام لوگ زد میں آ گئے. خواہ وہ پنجابی ہوں, پختون ہوں, بلوچ ہوں, سرائکی, سندھی, ہزارہ, سارے کے سارے وہ سب یہاں پہ کسی نہ کسی حد تک متاثر ہیں. اس لیے سندھ از اے ہائیلی اربنائزڈ پروونس. سندھ کے شہریوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہاں اربن سندھ کی امپاورمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے اگر صوبے کو آگے لے کر جانا ہے. اور جس طریقے سے صوبہ چلا رہے ہیں اس سے صوبہ نہیں چل سکتا. امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم دے دیں, ورنہ کوئی اور نہیں لگا رہا ہوگا تو فیصل سبزواری جیسے کئی سیاسی کارکنان یہاں کھڑے ہو کے جو ہے نا صوبے کی تحریک کا اعلان کر رہے ہوں گے. پھر دیکھیں گے کہ تاج محمد لانگا صاحب کی جو ہے سرائی کی تحریک کو 30 سال کے بعد نیشنل اسمبلی میں بات ہو رہی ہے, تو دیکھیں گے شاید ہمارے کچھ لوگ اس وقت بھی نیشنل اسمبلی میں موجود ہوں, تو ہمیں 30 سال نہیں لگیں گے, 3 مہینے میں نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہوں گے اس بات پر. تھینک یو ویری مچ سر. آپ لوگوں کی کیا رائے؟ .com/agenda360 @agenda360 سما ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے. ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوں. ویلکم بیک. پاکستان کے اندر ٹیکس دینے والے جو تقریباً 1 ملین لوگ ہیں, جن لوگوں کے اوپر ریاستی جبر سے کم نہیں ہوتا, وہ لوگ بھی ٹیکس اوسطاً فی فرد 11,000 روپے سالانہ دیتے ہیں.
لیکن ان لوگوں کے اوپر ریاست نہ کہ 200 ملین 20 کروڑ لوگوں کے اندر مزید ٹیکس پیئرز ڈھونڈے، مزید ٹیکس پیئرز لوگوں کو بنائے. ریاست اپنا عمومی ڈھانچہ استعمال کر کے ایک ایسا سسٹم ان پلے لاتی ہے جہاں پر آپ کو زیادہ بینیفٹ ہے اگر آپ سسٹم کے باہر ہیں، اگر آپ نان فائلر ہیں اور کٹوتیاں ایڈوانس ٹیکس کے نام پہ کراتے باہر ہی رہیں، نہ کہ اس بات کے کہ آپ سسٹم کے اندر ہیں، کیونکہ آپ پر ہی ایڈوانس ٹیکس لگیں گے، آپ پر ہی مزید ٹیکس لگیں گے، آپ کی ہی بیلٹس ٹائٹن کی جائیں گی آپ کے لیے، اور آپ کو کہا جائے گا یہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہے. اس سب کچھ کا اس زخم پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہوتا ہے جب آپ ٹیکس سسٹم میں تو ہیں لیکن دوسرے ٹیکس سسٹم میں آنے کے لیے ان کو چھوٹ دے دی جائے. ایمنسٹی لانے سے پہلے، یہ ٹیکس چھوٹ لانے سے پہلے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ بہت آسان طریقے ہیں کہ پہلے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں جبراً لایا جا سکتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں کمرشل گیس میٹر زیادہ ہیں، کمرشل انٹرپرائزز کم ہے رجسٹرڈ، یعنی یہ ابہام جو ہے یہ چند سیکنڈ میں کریکٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن جعفری صاحب اس چیز کے لیے پر پرسن جا کے اس طرح کی یہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر ابھی نہیں ہے، پاکستان نہ کے اندر ایکسپرٹیز ہے ہمارے پاس، ایک گاڑی خریدنے کے لیے سب سے بڑی بات ہے ول بھی نہیں. گاڑی خریدنے کے لیے فائلر ہونا ضروری کیا تھا چند دنوں کے لیے مفتاح اسماعیل صاحب نے، اس حکومت نے پتہ نہیں کس لابی کے تحت اس کو واپس انڈو کیا. پاکستان کے اندر زمین خریدنے کے اوپر، اگر لابی تھی تو یہ obvious ہے کہ کون سی تھی. پاکستان کے اندر زمین خریدنے کے لیے فائلر بننا ضروری تھا، چاہے آپ زیرو ٹیکس فائلر ہوں، لیکن وہ ضروری تھا. یہ بھی اس حکومت نے ختم کیا. اس حکومت کے سربراہ کا یہ ٹیکس چھوٹ کے حوالے سے کیا تاریخی طور پہ اور حالیہ دنوں تک کیا رائے رہی ہے آپ کو دکھانا چاہیں گے. اس ایمنسٹی اسکیم کو میری اور میری پارٹی مسترد کرتی ہے. ہم آج کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 2018 کا ہم الیکشن جیتیں گے. جنہوں نے ایمنسٹی لی ہے سب کو انویسٹیگیٹ کریں گے کہ جو لوگ ایمانداری سے اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں وہ تو بیوقوف لوگ نکلے نا. آپ نے تو ان کو یہ پیغام دیا کہ تمہارے سے زیادہ بیوقوف کوئی ہے نہیں. جو ایماندار ٹیکس پیئر ہیں ان کے اوپر ٹیکس ہے. کتنی ایمنسٹی کامیاب ہوئی ہیں اسکیمز، کتنی دفعہ ایمنسٹی اسکیم دی گئی ہے. یہ اس ملک کی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ رولنگ ایلیٹ اپنے لیے ایمنسٹی اسکیم لے کے آتی ہے بلیک کا پیسہ وائٹ کرنے کے لیے. اس کی سخت مخالفت کریں گے. جو ٹیکس دیتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے، جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایمنسٹی ہو جاتی ہے تو وہ پھر سے بچ جاتے ہیں. یہ تھے جناب عمران خان اور ان کی رائے ٹیکس ایمنسٹی، ایک دفعہ ٹیکس چھوٹ پہ کیا تھی، اور اب وحید صاحب پی ٹی آئی ایمنسٹی لا رہی ہے. دیکھیں اس میں بالکل اٹ میک سینس. انہوں نے حکومت میں باہر رہتے ہوئے جو باتیں کی، اب حکومت کے اندر آ کے انہیں پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ بڑے مشکل کام ہے جو کہے تھے کہ ہم کریں گے گیون آر سچویشن. لیکن اب چلیں یہ کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے پھر سے ایمنسٹی لے کے آئیں. لیکن اگر اس کے بعد جو ایمنسٹی کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. پکڑائی اس کے بعد ہو، ایمنسٹی میں جو اب لوگ آئیں تو انہیں ڈاکیومنٹ صحیح طرح کیا جائے. ایسی ایمنسٹی لائے جس کا مقصد سنگولر ہے کہ لوگوں کو سسٹم میں لایا جائے، ڈاکیومنٹ کیا جائے اکانومی کو، اور ان سے ٹیکس جو ہے آئندہ کئی سالوں کے لیے اب جو ہے وصول کیا جائے. اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ مسکنسیوڈ ہے ایمنسٹی کی پالیسی. ایمنسٹی کا مطلب اور مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ آپ غلط کام کر کے آپ کو چھوٹ ہے. یہ ایک ایڈمیشن آف فیلئر ضرور ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ایمنسٹی، دیکھیں ایمنسٹی اس وقت آپ کو لانی ہوگی. میرے خیال میں بہترین تنقید بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہی اسپیچ جس کے ہم چند ٹکڑے آپ کو کل بھی دکھا چکے ہیں، میرے خیال سے یہ بہت بہترین تنقید جو ہوتی ہے نا، اس میں جب کہا جائے کہ یہ غریبوں پہ بہت بڑا برڈن ہوگا یہ ایمنسٹی لانا. آپ سپوائلرز مت دینا. بلاول بھٹو زرداری، آپ ایمنسٹی کی بات کر رہے ہو، ریلیف کی بات کر رہے ہو، اور یہ ریلیف کس کے لیے ہے؟ یہ ریلیف صرف امیر ترین لوگوں کے لیے ہے. ایمنسٹی تو ملتا ہے بڑے بڑے بزنس مین کے لیے. کیا غریب عوام کو ایمنسٹی مل سکتی ہے؟ کیا غریب عوام کو ریلیف مل سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لوگ آپ بات کر رہے ہیں کٹوتی کا، وہ سوچ رہے ہیں ہم کہاں ہمارا بجٹ میں اسپیس بنا سکتے ہیں، اور ان کا یہ سوچ ہے کہ ہم امیر کو ریلیف پہنچا دیں، امیر کو اور امیر بنا دیں. لیکن اس کام کو کرنے کے لیے، اس جگہ کو بنانے کے لیے یہ آپ کے حق مار رہے ہیں، غریب کا حق مار رہے ہیں. سبسڈیز کو ختم کریں گے تاکہ امیروں کو ریلیف پہنچا دیں. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کا معاشی نظام ہے؟ خان صاحب غریب کا بات کرتا تھا، خان صاحب انصاف کا بات کرتا تھا، اور حکومت صرف ظلم کرتا ہے غریبوں کو.
امیر ترین لوگ اور ناجائز دولت کے بارے میں جب بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کرتے ہیں تو بہت خوب بات کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال سے ایمنسٹی کے آئی ایگری ود دم. لیکن دیکھیں بات یہ ایمنسٹی لائی جاتی ہے معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چلانے کے لیے, ٹیکسیشن کو جو ہے بڑھانے کے لیے ایونچولی, اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کا کہ بہت زیادہ تکلف پیپلز پارٹی کی حکومت نے کبھی ویسے ہی نہیں رکھا ہے. تو کہنے کو تو بڑا آسان ہے یہ کہ کہنا کہ غریب اور امیر کی بات کرنا شروع کر دینا, اور جب غریبوں کے لیے جو گورننس ہوئی ہے پچھلے 11 سال میں اس کی بات نہ کرنا. یہ بات اس کے دیکھیں ایمنسٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ ایمنسٹی جو ہے نا بار بار نہیں لائی جاتی. ایمنسٹی ایک روایت نہیں ہوتی. ایمنسٹی ایک ایڈمیشن آف فیلئر صرف نہیں ہوتا. ایمنسٹی ایک ٹیکس پیئر کے منہ پہ تھپڑ ہوتا ہے. ایمنسٹی ایک عام ٹیکس پیئر کے نہیں, لیکن ابھی جو ڈے ٹو ڈے تھپڑ پڑ رہا ہے ٹیکس پیئر کو کہ جب وہ اپنی ناک کے نیچے آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے کہ جو بندہ ٹیکس نہیں دے رہا وہ کس طرح رہا ہے, تو کم سے کم آج تو اس کو ڈاکیومنٹ کیا جائے جب اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس حکومت کے پاس. اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتا ہے تو اس حکومت کی آنکھیں کہاں ہیں؟ نہیں, یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی اس بارے میں, نہ کہ وہ ایمنسٹی لائے. ایمنسٹی کے بغیر جو ہے یہ نہیں ہو سکتا. لیکن پرابلم مجھے یہ کہ ایمنسٹی صحیح تھی. ڈیجیٹل ایج جو لوگ جہاز کے ٹکٹس خریدتے ہیں جو کہ ویریفائبل ہے اگر ان کی آمدن اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں, جو لوگ بیرون ملک سفر کرتے ہیں, جو لوگ ایک سائز کے گھر میں رہتے ہیں, جو لوگ ایک طرح کی گاڑیاں خریدتے ہیں جن کے ڈرائیورز کے نام پہ اثاثہ جات ہیں, ان کو پکڑنا مشکل ہے. ایمنسٹی دینا ضروری. میرے خیال سے ان کو پہلے موقع اس لیے دینا ہوگا کیونکہ یہاں کا جو آوے کا آوا بگڑا رہا ہے پچھلے 50 سالوں میں. جرم ہے 50 سالوں سے جو چیزیں جس طرح سے ہوتی آئی ہیں ان کو چھوٹ دینا ضروری کر سکتے. یہ ان میں انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے کہ یہ شروع کر سکیں یہاں سے. یہ کر ہی نہیں سکتے. نیب جو ہے وہ پروفیسرز کو پکڑ سکتی ہے مبینہ کرپشن پہ. ایف بی آر کا افسر نوٹس نہیں بھیج سکتا. نہیں بھیج دے نوٹس, کچھ نہیں ہوگا, معیشت ختم ہو جائے گی, بند ہو جائے گا سارا کاروبار, اور وہ نہیں کر سکتے. ہاں, آپ 10 سال آڈٹ ہو جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کو فیئرنیس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اگر سرمایہ کار جو ہیں, انڈسٹریلسٹ جو ہیں, جن کو آپ نے 50 سال چوری کرنے دی اور آج ایک دم سے آپ بولیں کہ اب سے میں نہیں کرنے دوں گا, ایک دم سے یہ نہیں آپ کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی اکانومی ختم بند ہو جائے گی. ساری انڈسٹریل سب بڑے سرمایہ کار کوئی ایک پیسہ یہاں نہیں لگائے گا. آئی تھنک اس رائے کو تھوڑا بائس بھی ہمیں ملے گا کیونکہ ٹیلی ویژن آڈینسز جو ہیں وہ زیادہ تر آر آف دا پیپل دیٹ فائلرز ہیں, مطلب پرسپیکٹیولی زیادہ تر, بٹ زیادہ فائلرز ہیں. آپ واقعی سمجھتے ہیں زیادہ تر فائلرز کے پاس ٹی وی ہے, یعنی کہ دے آر انآرڈینیٹلی ریپرزینٹڈ. زیادہ تر فائلرز کے پاس ٹی وی ہے, لیکن زیادہ تر لوگ جو ٹی وی دیکھتے ہیں وہ تو لازماً زیادہ فائلر نہیں ہیں. نہیں ہو نہیں سکتے کیونکہ صرف 1 ملین ہے اور ٹیلی ویژن آڈینسز 2 ملین سے زیادہ ہے. لیکن آپ کی کیا رائے ہے ایٹ ایجنڈا 360 سما میں سننا چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے 8:05 پہ جمعے کے روز پھر حاضر ہوں.